یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ تمام بھائی خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے حوالے سے ظاہری بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے پاس بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید ہتھیار ہیں اور جدید ان کا ریڈار سسٹم ہے، جبکہ ایران ایک اسلامی ملک ہے، ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اتنے ہتھیار نہیں ہے، تو ان کو یہ اس بات کے اندر ایران امریکہ کے ساتھ جنگ میں شکست ہو جانی ہے۔ تو ایک بات تو یاد رکھیں کہ جب مومن بندہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگلے کے پاس ہتھیار ہیں، ٹیکنالوجی ہے۔ مومن بندہ جو ہے وہ اپنی ایمان کے ساتھ لڑتا ہے، اور یاد رکھیں یہ جنگیں ہمیشہ ایمان کے ساتھ جیتی جاتی ہیں۔ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کے اوپر توکل اور یقین ضرور ہو، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورہ خلافت کے اندر حضرت ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے پاس جنگ کے لیے بھیجا۔ ایران کے اندر یاد رکھیں ہر دور کے اندر ٹیکنالوجی کا دور رہا ہے، آج تھوڑا سا جدید دور ہے، ہتھیاروں کی جنگ ہے۔ تو پہلے بھی لوگ اپنے جتنے طاقتور ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اپنا لوہا منواتے تھے۔ تو ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایران کے اندر جنگ کے لیے بھیجا اور ایک لشکر دے کر بھیجا۔ جب یہ لشکر ایران میں پہنچا، جنگ کا آغاز ہوا، تو مسلمانوں کے پاس گھوڑے تھے، وہ گھوڑوں کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، ان کے پاس گھوڑوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا ایک تجربہ تھا۔ جب ایرانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا واسطہ پڑا تو ایرانیوں کے پاس ہاتھی تھے، اور وہ ہاتھی بڑے مضبوط، طاقتور، جلد کے لحاظ سے بھی، اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ آخرکار اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ شہادتیں ہوئی۔ آخرکار جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ جناب وہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کا خون بہا ہے، بہت زیادہ مسلمان جو ہے انہوں نے شہادت نوش کی ہے، تو غمزدہ ہوئے، پریشان تو وہ۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ جب یہ لشکر ایران کے اندر کفار کے مقابلے میں پہنچا تو تب بھی پہلے دن جب مسلمانوں نے ایران کے ساتھ لڑائی کی تو ان کو فتح حاصل نہ ہوئی، بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے۔ ظاہری بات ہے ایک طرف گھوڑے تھے، ایک طرف طاقتور ہاتھی تھے جو جلد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے ایک مضبوط جانور ہے۔ تو جب دوسرا دن ہوا، مسلمانوں نے پھر ایران کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑائی کی ایران کے اندر، تو اس وقت بھی جناب یہ مسلمانوں کو فتح نہ ہوئی۔ تیسرے دن یعنی کہ مسلمانوں کے چند نوجوان، یعنی کہ جب مسلمان یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، ہم نے کفار کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے، شہادتیں نوش کرنی ہے، اگر ہم مر گئے تو ہم شہید، اگر ہم بچ گئے تو ہم انشاءاللہ غازی ہوں گے۔ تو ایسے ہی جب تیسرے دن چند نوجوانوں نے ایسا کیا کہ نیزے ہاتھ میں پکڑے اور وہ جو ہاتھی تھے ان کے اندر گھس گئے، اور ہاتھیوں کی آنکھوں کے اندر انہوں نے وہ نیزے مارنے شروع ہو گئے، اور ہاتھیوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، شور مچ گیا، اور پیچھے سے جو یعنی کہ گھوڑوں کے ساتھ مسلمانوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ تو اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہر دور کے اندر ٹیکنالوجی کا ہر دور کے اندر دور رہا ہے، وہ جس لحاظ سے بھی ہو، تو انہوں نے وہ جنگ بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اب جب روس آیا تھا تو ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ آخر وہ دن بھی آئے، ایک وقت تھا کہ افغانیوں نے شہادتیں نوش کی، قتل و غارت ہوئی، خون بہا، گھروں بے گھر ہو گئے، سارے معاملات خراب ہوئے۔ آخر ایک طویل جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، وہ روس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور پھر ایک وقت پھر بھی آیا جب امریکہ افغانستان کے اندر آیا تو حالات خراب ہوئے، جدید ٹیکنالوجی، جدید ہتھیار، جدید سارے معاملات، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کو ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد فتح دی۔ وہی امریکہ جو افغانستان کے اندر اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہتا تھا وہ در بدر ہوا، اور وہ واپس اپنے ملک میں جانے کے لیے مجبور ہو گیا۔ تو اس لیے جنگیں جو ہیں
وہ ایمان کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں لڑی جاتی۔ انسان کا ایمان جب مضبوط ہو، اللہ کے اوپر توکل اور یقین ہو، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر فتح یاب فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنگوں میں فتح نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور تقوی کی حفاظت فرمائے۔ بس